السلام علیکم ناظرین کرام، ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے فتح مکہ کے متعلق تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اور اس ویڈیو میں ہم بیان کرنے والے ہیں غزوہ حنین اور غزوہ تبوک۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے کہ اطلاع ملی کہ حوازن اور ثقیف کے قبائل مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مکہ کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ قبائل بڑے طاقتور، جنگجو اور فنون حرب کے ماہر تھے۔ مکہ اور طائف کے دیرمان کی وادیوں میں رہتے تھے۔ ان کو یہ شبہ ہوا کہ اسلام کا لشکر جس کی منزل مقصود مکہ تھی ان پر حملہ کرنے کے ارادے سے آ رہا ہے، اس لیے انہوں نے فتح مکہ سے پہلے ہی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ فتح مکہ کی خبر نے انہیں اور بھی اشتعال دلا دیا، اور وہ اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر بڑی تیاری کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھنے لگے۔ عورتوں اور بچوں کو ساتھ لانے کی وجہ یہ تھی کہ مرد ان کی حفاظت کے خیال سے جان توڑ کر لڑیں گے۔ حوازن اور ثقیف کی لشکر کشی کی اطلاع پا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ بھال اور دریافت حالات کے لیے بھیجا، اور خود جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ مکہ کے ایک دولت مند شخص عبداللہ بن ربیعہ سے 30,000 درہم قرض لیے اور قریش کے رئیس اعظم صفوان بن امیہ سے اسلحہ مانگا۔ صفوان نے 100 زرہیں اور ان کے لوازم مہیا کر دیے۔ شوال 8 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12,000 کا لشکر جرار لے کر حوازن و ثقیف کے مقابلے کے لیے چلے۔ حوازن و ثقیف کی فوجیں مکہ اور طائف کے درمیان حنین کی وادی میں اوتاس کے مقام پر ڈیرے ڈالے پڑی تھیں۔ مسلمانوں کو اپنی جمعیت اور طاقت پر بہت ناز تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ دونوں لشکر بالمقابل ہوئے۔ مسلمانوں نے اعلی صبح حوازن کے لشکر پر حملہ بول دیا۔ ادھر سے پورا جواب ملا، اور حوازن و ثقیف کے تیر انداز دائیں بائیں سے مسلمانوں پر تیروں کا می برسانے لگے۔ اس پہلی ہی جھڑپ میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پسپا ہونے لگے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میدان جنگ میں صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حال دیکھ کر آواز دی، یا معاشر الانصار۔ یہ آواز سن کر انصار لوٹے اور لبیک لبیک پکارتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے یا معاشر الانصار یا اصحاب السمرہ، اے گروہ انصار، اے بیری کے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں، کے نعرے لگا کر مسلمانوں کو جن کے قدم اکھڑ چکے تھے از سر نو جمع کیا، اور پھر گمسان کی لڑائی ہونے لگی۔ اب قبائلی لشکر کے پاؤں اکھڑے اور وہ بھاگ نکلے۔ کچھ اوتاس میں جمع ہوئے اور کچھ طائف جا پہنچے۔ مسلمانوں نے اوتاس کی وادی میں قبائل کا تعاقب کیا اور وہاں انہیں پھر شکست دی۔ قبائل نے طائف میں پناہ لی، جس کے گرد شہر پناہ یعنی فصیل بنی ہوئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت اور اسیران جنگ کو جعرانہ کے مقام پر محفوظ کر کے لشکر اسلام کو طائف کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے طائف کا محاصرہ کر لیا۔ 20 دن تک محاصرہ جاری رہا۔ مسلمانوں نے اس محاصرے میں دشمن پر لوہے کی گرم سلاخیں پھینکنے کے لیے دبابے اور فصیل توڑنے کے لیے منجنیقیں استعمال کیں، لیکن حصار کو توڑنے میں کامیابی نہ ہوئی۔ 20 دن کے بعد محاصرہ اٹھا لیا، اور رسول خدا دشمنوں کو ہدایت کی راہ پر آنے کی دعا دیتے ہوئے واپس آ گئے۔ جعرانہ پہنچ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم کیا، اور اس میں سے مکہ کے 9 مسلموں کو دوسرے مسلمانوں سے زیادہ حصہ دیا۔ انصار کے بعض نوجوانوں نے اس تقسیم پر اعتراض کیا اور بولے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصیبت کے وقت ہمیں یاد کرتے ہیں اور غنیمت کا مال دوسروں کو دے رہے ہیں۔ اطلاع ملنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو جمع کر کے ان کے سامنے نہایت مؤثر خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ سچ نہیں کہ تم پہلے گمراہ تھے؟ خدا نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی۔ تم منتشر اور پراگندہ تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم میں اتفاق پیدا کیا۔ تم مفلس تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تمہیں غنی کر دیا۔ انصار کے مجمع سے آوازیں آئیں، یہ سب ٹھیک ہے، اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان ہم پر عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں انصار، تم میرے سوالوں کے جواب میں یہ کہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو جب اور لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے آپ کی تصدیق کی، تم کو جب لوگوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے آپ کو پناہ دی، آپ مفلس آئے تھے، ہم نے آپ کی ہر طریق سے مدد کی۔ اے انصار، تم یہ جواب دو، میں کہوں گا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اے انصار، کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ اور لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گھر جاؤ؟ اس تقریر کے اثر کا یہ عالم تھا کہ انصار کی داڑیاں روتے روتے آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ 9 مسلموں کو صرف تالیف قلوب کے لیے زیادہ حصہ دیا گیا ہے،
چنانچہ انصار مطمئن ہو گئے۔ اسیران جنگ کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے حوازن و ثقیف کی کوئی سفارت نہ آئی۔ ان میں شیمہ بنت حلیمہ سعدیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن بھی تھیں۔ مسلمانوں نے جب انہیں گرفتار کیا تو بولیں کہ میں تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں۔ لوگ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ شیمہ نے کہا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں دانت سے کاٹا تھا، اس کا نشان میری پیٹھ پر اب تک موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں فرط محبت سے پانی بھرایا، اپنے ہاتھ سے چادر بچھائی اور بہن کو بٹھایا، محبت کی باتیں کی اور کہا کہ چاہو میرے گھر چلو، چاہو اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ شیمہ نے وطن جانے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند بکریاں اور اونٹ دے کر بہن کو رخصت کر دیا۔ کچھ دن بعد حوازن کی سفارت آئی تاکہ اسیران جنگ کو چھڑانے کے لیے بات چیت کریں۔ اس سفارت میں اس قبیلہ کے افراد بھی شامل تھے جس کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں پرورش پائی۔ اس قبیلہ کے سردار زہیر بن صبرہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو عورتیں چھپروں اور خیموں میں قید ہیں ان میں آپ کی خالائیں اور پھوپھیاں بھی ہیں۔ خدا کی قسم سلاطین عرب میں سے اگر کسی نے ہمارے خاندان کا دودھ پیا ہوتا تو اس سے ہمیں بہت کچھ امیدیں ہوتی، آپ سے تو اور بھی زیادہ توقعات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسیران جنگ میں سے خاندان عبد المطلب کا جس قدر حصہ ہے وہ تمہارا ہے، لیکن عام رہائی کی صورت یہ ہے کہ تم نماز کے بعد عام مسلمانوں کے سامنے یہ درخواست پیش کرو۔ زہیرہ بن صبرہ نے نماز ظہر کے بعد مسلمانوں سے اسیران جنگ کی رہائی کے لیے التجا کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے خاندان کے حصے کا مختار ہوں اور اس حصے کے قیدی چھوڑتا ہوں، اور مسلمانوں سے سفارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے اپنے حصے کے قیدی چھوڑ دیں۔ ہر طرف سے آوازیں آئیں کہ ہم نے قیدی چھوڑ دیے۔ اس طرح حوازن کے 6000 اسیران جنگ رہا کر دیے گئے۔ ناظرین کرام، 8 ہجری کے یہ دو اہم ترین واقعات ہیں۔ 8 ہجری رمضان المبارک میں مکہ شریف فتح ہوا اور 8 ہجری شوال کے مہینے میں غزوہ حنین ہوا۔ اس کے بعد 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا۔ حنین کی مہم سر کرنے کے بعد مسلمان جب مدینے پہنچے تو انہیں اس مضمون کی اطلاع موصول ہونے لگی کہ ملک شام کے غسانی قبائل جو قیصر روم کے زیر اثر تھے، عرب پر چڑھائی کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ چنانچہ رجب 9 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطرہ کا سدباب کرنے کے لیے شام پر لشکر کشی کی اور قبائل عرب کو اس مہم میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ 30,000 کا لشکر جرار لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کی طرف چلے اور تبوک کے مقام پر پہنچے، جو مدینہ سے دمشق کو جانے والی شاہراہ پر مدینہ سے 14 منزل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس مہم پر جانے کے لیے منافق اور تھوڑے دل والے مسلمان جی چراتے تھے، لیکن بعض کے اشتیاق جہاد کی کیفیت یہ تھی کہ جب وہ سواری رکھنے کے باعث پیچھے چھوڑ دیے گئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے کہ خرچ نہ رکھنے کے باعث وہ شرکت جہاد کی سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تبوک کی راہ میں وہ سرزمین بھی آئی جہاں عاد اور سمود کی قدیم قوموں کے آثار نظر آتے تھے۔ چونکہ ان قوموں پر نافرمانی کے باعث خدا کا غضب نازل ہوا تھا، اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقامات میں قیام نہ کیا اور مسلمانوں کو منع کر دیا کہ وہ اس سرزمین کا پانی تک نہ پئیں۔ تبوک پہنچ کر معلوم ہوا کہ غسانی قبائل اور قیصر روم کی جنگی تیاریوں کی اطلاعات درست نہ تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 دن تبوک میں ٹھہرے۔ ولایت عملہ کے عیسائی سردار یوحنا نے حاضر خدمت ہو کر تحائف پیش کیے اور جزیہ دینا قبول کر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوحنا کو ایک چادر عطا فرمائی۔ جربہ اور ازرح کے عرب عیسائی قبیلوں نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ دومت الجندل کے عرب عیسائی سردار عقیدر نے سرکشی کی۔ اس کی سرکوبی کے لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 400 کی جمعیت بھیجی گئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گرفتار کر لیا اور عقیدر اس بات پر رضامند ہو گیا کہ وہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خراج اطاعت پیش کرے گا۔ یہ مہم واپس آئی اور مدینے کے لوگ استقبال کے لیے باہر نکلے۔ بچیاں پھر وہی گیت گا رہی تھیں جو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولین تشریف آوری پر گایا تھا۔ وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر چاند طلوع ہوا، جب تک خدا کو پکارنے والا باقی ہے ہم پر شکر لازم ہے۔ مدینے میں واپس آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد کو نظر آتش کر دیا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی نیت سے یہ مسجد بنائی تھی، جس مسجد کا ذکر قرآن کریم میں بھی مسجد زرار کے نام سے کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔